تو ویورز، یہ ویڈیو نیشنل ڈے سے ریلیٹڈ ہونے جا رہی ہے۔ 14 اگست کو پاکستان اپنا نیشنل ڈے سیلیبریٹ کرتا ہے، جبکہ 15 اگست کو انڈیا اپنا نیشنل ڈے سیلیبریٹ کرتا ہے۔ اس ویڈیو میں سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ آزادی کا کیا مطلب ہے۔ پہلے کے دور میں کسی ملک کی آرمی کسی پرٹیکولر ایریا میں گھیرا کر کے اس کو آزاد کرنے کو آزادی سمجھتی تھی، جبکہ آج کے دور میں آزاد ممالک کا یہ طریقہ کار نہیں ہوتا۔ آج کے دور میں ملک آزاد اور انڈیپینڈنٹ اس طرح کنسیڈر کیا جاتا ہے جب اس ملک پہ کسی غیر ملکی طاقت یا عوام کا اس کے سیاسی یا سول عمل میں عمل دخل نہ ہو۔ اس قسم کی ریاستی آزادی کو خود مختاری کہا جاتا ہے۔ 19 اور 20 صدی میں سامراجی طاقتوں کے خاتمے کی وجہ سے ہی جدید دنیا کی اکثر ممالک کا یہی حال ہے۔ اگست 1947 میں انگریزوں کا برصغیر میں راج کا خاتمہ ہوا تھا، اور اگست کا مہینہ ہی ہندوستان اور پاکستان کی آزادی کا مہینہ قرار دیا جاتا ہے۔ انگریزوں کے برصغیر میں حکمرانی کے خاتمے کے بعد انڈیا اور پاکستان وجود میں آیا۔ انڈیا اور پاکستان کے الگ ہونے کی وجہ ان کا کلچر اور ان کے ریلیجیس بلیفز تھے۔ ہسٹری کے مطابق برصغیر میں انگریزوں کا راج 17 سینچری سے لگایا جا سکتا ہے، جب مغل بادشاہ جہانگیر نے 1667 میں برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کو ہندوستان میں تجارت کی اجازت دی تھی۔ اب اس برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کی برصغیر میں پوزیشن اس طرح مضبوط ہوئی کہ برصغیر اس ٹائم پہ مختلف ریاستی حصوں میں ڈیوائیڈ ہوا تھا۔ تو برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی نے ان حصوں پہ حکومت کرنا شروع کر دی جو کہ پہلے ہی ٹوٹ پھوٹ اور تناؤ کا شکار ہوئے ہوئے تھے۔ انہوں نے ریاست کو پہلے سے حصوں میں بٹے ہونے کا فائدہ اٹھایا۔ برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی نے ڈیوائیڈ اینڈ رول کے پروسیس کو فالو کرا اور بہت جلد اس میں کامیابی حاصل کری، اور 1850 تک برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کا قبضہ بیشتر برصغیر کے بڑے حصوں پہ ہو چکا تھا۔ پھر 1857 میں برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہی فوجی ملازمین جو کہ کچھ ہندوستانی تھے، ان میں آپس میں بغاوت شروع ہو گئی۔ 1857 کو تبھی ہندوستانی بغاوت یا پہ ہندوستان کی آزادی کی پہلی جنگ قرار دیا جاتا ہے۔ پھر انگریزوں کو دوبارہ قابو پانے میں کئی مہینے لگے، جس کے بعد کریک ڈاؤن سٹارٹ کیا گیا اور برصغیر کے مسلمانوں اور ہندوؤں کا کنٹرول براہ راست برطانوی ولی عہد کے حوالے کر دیا گیا۔ کوئین وکٹوریہ کے انڈر میں برطانوی بادشاہت نے برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کی سرزمین پر قبضہ کر لیا۔ اب برصغیر کی تمام ریاستوں پر انہوں نے پراپر کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ اصل حالات و واقعات جو کہ آزادی کا باعث بنے وہ یہ ہیں۔ برطانیہ نے ہندوستان کے تمام وسائل پر قبضہ کر لیا تھا اور انفراسٹرکچر پہ بہت بھاری سرمایہ کاری کری تھی۔ لیٹ 19 سینچری اور 20 سینچری کی مڈ میں برطانیہ نے اپنی جو بھی سرمایہ کاری برصغیر میں کی تھی، اس کے منافع کا وہ بڑا حصہ برطانیہ بھیج دیا کرتے تھے، جس وجہ سے برصغیر کے اس وقت کے مسلمانوں ہندوؤں کو قید سالی کا شکار ہونا پڑا اور لاکھوں افراد ہلاک ہو گئے۔ 17 سینچری کے اینڈ تک، جب تک برصغیر میں مغلوں کی سلطنت تھی، اس وقت تک برصغیر دنیا میں سب سے بڑا فائنینشیل ہب سمجھا جاتا تھا۔ لیکن جب یہ برصغیر دو حصوں میں تقسیم ہوا، یعنی انڈیا اور پاکستان کے حصوں میں تقسیم ہوا، تب یہ دنیا میں سب سے غریب ملکوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، جس کی سب سے بڑی وجہ برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی اور برطانوی بادشاہت تھی۔ ہندوستان کی آزادی کی تحریک کے دوران امرتسر کے جلیانوالہ پارک میں ایک پرامن احتجاج کے دوران برطانوی فوجیوں نے تمام راستے بند کر دیے اور فائرنگ کر دی، جس میں 1000 سے زائد لوگ مارے گئے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان نے برطانیہ سے کب آزادی حاصل کی اور کیا وجہ بنی؟ 20 سینچری کے سٹارٹ میں ہی برصغیر میں برطانوی راج کے خلاف پراپر مہم سٹارٹ ہو گئی تھی۔ ایک طرف موہن داس کرم چند گاندھی اور دوسری طرف محمد علی جناح نے بھرپور پرامن مزاحمت کی۔ ورلڈ وار 2 جو کہ 1939 سے 1945 تک چلی، اس نے آزادی کی تحریک میں بہت اہم کردار ادا کرا۔ 1942 میں انڈین نیشنل کانگریس کی تحریک ہندوستان چھوڑو نے بہت تیزی سے شہرت پائی، اور ورلڈ وار 2 کے دوران برصغیر کے مسلمانوں اور ہندوؤں نے انگریزوں کا ساتھ دینے سے بالکل منع کر دیا تھا کہ جب تک وہ ہندوستان کی آزادی کا فیصلہ نہیں کر لیتے، وہ تب تک ان کا ساتھ کسی بھی وار میں نہیں دیں گے۔ ورلڈ وار 2 کے اینڈ تک پاکستان اور ہندوستان کی تحریکیں اتنی عروج پہ جا چکی تھیں کہ برطانوی حکومت کے لیے اب ریزسٹ کرنا امپاسبل ہوتا جا رہا تھا۔ تو 1947 کے شروع میں ہی اعلان کر دیا گیا تھا برطانوی حکومت کی طرف سے کہ ہندوستان کو آزادی دی جائے گی، اور یہ کن شرائط و بیسس پر ہوگی یہ ابھی طے ہونا باقی تھا۔ برصغیر کے ہندوؤں مسلمانوں کے مذہبی فرق کا انگریزوں نے بڑے خوبصورتی سے فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے بہت سالوں تک ان کے اوپر ڈیوائڈ اینڈ رول کے بیسس پہ حکمرانی کی۔ مسلمانوں کی تعداد برصغیر میں ہندوؤں کے مقابلے میں کچھ کم تھی،
मोहन दास करमचंद गांधी ने दोनों मजहबी हुक्मरानों को मिला के काफ़ी कोशिश की कि ये मुल्क अलग ना हो, पर वो ये करने में नाकाम रहे क्योंकि मुसलमान हुक्मरानों का मानना था कि जब ये अंग्रेज़ यहाँ से चले जाएंगे तो हिंदू हुक्मरान इनका जीना महाल कर देंगे। और इसी सोच के पेश नज़र 1946 कलकत्ता में मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान बड़े पैमाने पर तशद्दुद का आगाज़ हुआ। डायरेक्ट एक्शन डे, जो कि कलकत्ता की तारीख में अजीम कत्ल के नाम से भी जाना जाता है, कलकत्ता के मुसलमानों ने भरपूर दबाव डालने के लिए हड़ताल की। इस एहतजाजी हड़ताल ने कुछ दिनों के अंदर बदतरीन शक्ल इख्तियार कर ली और बरसगीर में फ़िरकावाराना फसादात की नई लहर का आगाज़ किया। अब नज़र डालते हैं तहरीक पाकिस्तान में, जिसने अपना भरपूर किरदार अदा करा आज़ादी में। अगर देखा जाए तो बरसगीर में मुसलमानों की तादाद हिंदुओं के कंपैरिजन में कम थी, लेकिन मुसलमानों की तादाद कुछ सूबों में बहुत ज़्यादा थी। मुल्क में फ़िरका वाराना फसादात की वजह से बरतानी हुकूमत ने फ़ैसला किया कि हिंदुस्तान में एक अलहदा वतन कायम किया जाएगा, जो कि डिवीज़न के टाइम असम, बंगाल और पंजाब का कुछ हिस्सा, जिसमें मुसलमानों की अक्सरियत तादाद थी, वो पाकिस्तान को दिया गया। इस तरह तहरीक पाकिस्तान की कोशिशों के तहत पाकिस्तान वजूद में आया। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने और जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान के पहले सदर बने। 1948 में एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ने मोहनदास करमचंद गांधी को गोली मार के हलाक कर दिया था, जबकि हिंदुस्तान से बरतानी फ़ौजियों के दस्ते को निकले हुए सिर्फ एक ही माह हुआ था। 1947 में सिरिल रेडक्लिफ नामी एक बरतानी वकील, जिसने उससे पहले एशिया में कभी कदम नहीं रखा था, उसको बरसगीर में बुलाया गया और दोनों मुल्कों के दरमियान सरहदें खींचने का कहा गया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आया और उसके 2 दिन बाद पाकिस्तान को उसकी सरहदी हदूद के बारे में आगाह किया गया। आज़ादी के आइंदा आने वाले हफ्तों में और आज़ादी के दौरान जितना भी फसादात हुए और इसमत ज़री हुई, अगवा लूटमार हुई, उसकी मिसाल आज तक नहीं मिलती। एक तरफ मुसलमान थे और दूसरी तरफ हिंदू, बाकी दूसरी कम्युनिटी जिसमें सिख, क्रिश्चियंस और दूसरी माइनॉरिटीज़ थे, उनके लिए ये फ़ैसला करना मुश्किल हो रहा था कि वो किस तरफ जाएं। आज़ादी के प्रोसेस के दौरान करोड़ों लोग बेघर हुए और लाखों लोग मारे गए। ख़वातीन और लड़कियों को ज़्यादती और अगवा का निशाना बनाया गया, जिनकी तादाद भी लाखों में बताई जाती है। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कश्मीर का क्या मसला है और ये अभी तक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सॉल्व क्यों नहीं हो पाया और बांग्लादेश किस तरह वजूद में आया। तब तक के लिए हमारा पेज सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें फॉलो करिए। टिल देन टेक केयर।